اگر یہ مٹی کے اندر محنت کرے گا، مٹی سے سونا نکال سکتا ہے، ایک ٹکڑے پہ محنت کر کے جہاز بنا سکتا ہے، لکڑی پہ محنت کر کے کشتیاں بنا سکتا ہے، اللہ اکبر، تو یہ بندہ اللہ اکبر میرے خزانوں کے اندر مجھے پہچان بھی سکتا ہے۔ کتنی بد نصیبی کی بات ہے، 70 سال کی عمر گزر گئی، آج تک میرے عزیزوں رزق دینے والے کی پہچان نہیں ہوئی۔ اماں کی پہچان ہے، ابا کی پہچان ہے، بھیا کی پہچان ہے، 40,000 تنخواہ دینے والے مالک کی پہچان ہے، جس اللہ نے زمین و آسمان بنایا، سورج چاند ستارے بنائے، اللہ جل شانہ نے ہمیں ماں کے پیٹ کے اندر کیسا پیارا بنایا، اور پھر دنیا کے اندر ساری ضرورتیں عطا فرمائی، بغیر مانگے ہر ضرورت کو پورا کیا، موت آ گئی، آج تک اس کی پہچان نہ ہو سکی ہے۔ یہ جنریٹر چل رہا ہے، آواز یہاں تک آ رہی ہے، باہر چل رہا ہے، آواز یہاں تک آ رہی ہے، میں عرض کر رہا ہوں ایسے 7 والے مکان کے اندر ایک کیلے کا تھوڑا آ جائے، یوں ہی کر کے ٹک ٹک لگی ہو، عبدالحنان کی تقریب ڈسٹرب ہو جائے گی، میں قاری صاحب سے کہوں گا، سیف الدین صاحب سے کہوں گا، بڑوں سے یوں ہی کر کے کہوں گا یار کیا ہے، جا کے کہیں گے 1 گھنٹہ ٹھہر کے کرنا، اتنا ثقیل دیوار میں ٹھک ٹکو، عبدالحنان اور سننے والی اماں پریشان ہو جاتی ہے، اپنے بارے میں کیا خیال ہے، دل کے اجالے میں بنایا، رات کے اندھیرے میں بنایا، صبح کے وقت بنایا، دوپہر کے وقت بنایا، فرمایا بندے تو میری حیثیت کو پہچان نہ سکا، تو میری شان کو پہچان نہ سکا، تو میری ذات کو پہچان نہ سکا، تو میرا تعارف نہ کر سکا، تجھے پتہ ہی نہیں میں نے تجھے کیسے بنایا، تیری ماں آٹا گوندھ رہی تھی، تیری ماں کپڑے دھو رہی تھی، تیری ماں جھاڑو دے کے پوچھا لگا رہی تھی، تیری ماں کو بھی پتہ نہ چلنے دیا، تیری ماں چولہے کے آگے کھڑی ہو کے روٹیاں پکا رہی تھی، مجھے میری کبریائی کی قسم، میں تیری ماں کے پیٹ میں تیری آنکھوں میں رنگ بھر رہا تھا، میں نے تیری ماں کو بھی پتہ نہ چلنے دیا، پانی میں تیری ماں چھلانگیں مار رہی تھی، یوں 3ری منزل کے اوپر کپڑے ڈالنے جا رہی تھی، میں تیرے پیروں کے رخ کو بنا رہا تھا، تیری انگلیوں کے رخ کو بنا رہا تھا، تیرے لبوں کی باریکیوں کو بنا رہا تھا، ہل ہل کے تیری ماں کروٹیں بدل بدل کے لیٹی، اللہ اکبر، اے بندہ میں تجھے اپنے ہاتھوں میں چھپا کے تیری حفاظت کر رہا تھا، آج اتنا اللہ اکبر، آج اتنا نکلما نکلا، 9 مہینے دن رات میرے سرے مادر میں ملاقات کی، دنیا میں آیا، پہلے دن تو نے مجھے پہچاننے سے انکار کر دیا ہے، جب تو دنیا میں نہیں آیا تھا، مسجد کے قاری صاحب کو پیغام آیا تھا، کوئی صدقہ کر رہا تھا، بکرے ذبح کر رہا تھا، کوئی میری ماں کے اوپر مرغی مار رہا تھا، کوئی کالے رنگ کا بکرا دینا ہسپتال میں جانے سے پہلے دے رہا تھا، کہ اللہ خیر کرے، اللہ خیر کرے، اللہ بچا لینا، سچے بچے کی حفاظت کرنا، جس دن ہوم ڈیلیوری کے اندر، جس دن اللہ اکبر، جس دن تیری اماں تیری ہسپتال میں تھی، کمرے کے اندر تیری ڈیلیوری ہوئی، اللہ اکبر، اس وقت چامیاں ہوئی، مجھے میری کبریائی کی قسم 70 سال کا دادا بھی تسبیح بھول گیا، مسلح سے اٹھ کے بھنگڑے ڈالنے لگے، دمالے ڈالنے لگے، جس گھر کے اندر آیت کریمہ جب پڑھا جا رہا تھا، جس گھر کے اندر سورہ یاسین کی تلاوت ہو رہی تھی، تیری ری آنے کے بعد سورہ یاسین قرآن کی تلاوت گانے کی آواز میں تبدیل ہو گئی، بیچارہ بڑا روتا رہا ماں کے پیٹ میں، بارہ نے ری کرتا رہا، تم نے تعویذوں سے اس کے گلے گھوٹے، تم نے پانی دم کر کے پلائے، پھوکے مروائی، وہ کہتا مولانا مجھے تعویذ نہ دیجئے، مولانا مجھے پانی دم کر کے نہ پلائیے، مجھے ڈاکٹر سے ننے سے جسم سے انجیکشن نہ لگوائیے، میری ماں کو، میرے باپ کو، میری بہنوں کو، میری پھوپھیوں کو، میری خالہ، میری دادی، میرے دادا کو سمجھائیے، ان کو کہو میں قرآن کے تابع بن کے آیا، قرآن کا خدمتگار بن کے آیا، گانے والا بن کے نہیں آیا، یہ کتنے بد نصیب ہے میرے، میں کتنا بد نصیب ہوں، انہوں نے کتنا میرے پہ ظلم کیا، دہشت گردوں نے نہیں کیا، میرے دشمنوں نے میرے پہ ظلم نہیں کیا، بلکہ میرے ماں باپ، میرے ددیال ننیال نے میرے پہ ظلم کیا، مجھے چوسنی بھی میوزک والی دی، فیڈر بھی گانے والا دیا، پاؤں کا جوتا بھی میوزک والا دیا، سر کا ہیڈ بھی میوزک والا دیا، کپڑے بھی میوزک والے دیے، برتن بھی میوزک والے دیے، میوزک والے دیے، جس کپ چائے کے، جس کپ کے اندر، چمچے کے اندر میں سریلیک پی رہا تھا وہ بھی میوزک والا دیا، ڈبے کے اوپر بھی ننگی تصویر تھی، کپڑے کے اوپر ننگی تصویر تھی، رب اکبر کی قسم ہے انہوں نے ننگا پر مجھے اتنا دکھایا اور میرے کانوں میں اتنا مجھے گانا سنایا، اللہ اکبر، جب میرے سینے پہ قدرت کی محبت اور قرآن کا نقشہ تھا، انہوں نے اتنا مجھے گانا سنایا، قرآن کا نقشہ میرے سینے سے مٹا دیا ہے۔ اب نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ بچہ روئے، ماں قرآن نہیں سناتی بلکہ موبائل کے اندر گانا لگا کے سینے پہ رکھ دیتی ہے، اور کتنے فخر سے کہتی ہے دیکھو گا موبائل کی آواز سے بچہ چپ ہو جاتا ہے۔ اے بد نصیبی، جس کو تو نے آواز موبائل کی سنا کر چپ کرایا، اللہ کی قسم موت کے وقت تجھے گالیاں سنا کے رلائے گا۔
ان معصوم بچیوں نے تمہارا کیا بگاڑا؟ تم نے کتنا ان معصوم بچیوں پہ ظلم کیا؟ بازار چلے گئے، 500 روپے کے 3 جوڑے، 120 روپے کے 3 جوڑے، تمہیں شرم ہی نہیں؟ تم کچیاں چڈیاں لے کر اور تم ہاف بازو والی آستینیں اور بغیر بازو کے کپڑے لے کے آئے، آج تم اپنی مرضی سے چڈیاں پہنا رہے ہو اور کہہ رہے ماشاءاللہ میرا بیٹا کیسا لگ رہا ہے، میرا بیٹا کیسا لگ رہا ہے۔ یاد رکھ 25 جنوری کو یاد رکھ لے، 18 سال کے بعد آج تم نے اپنی مرضی سے کچھا اور کسی ہاف آستین شرٹ پہنائی، کل یہ اپنی مرضی سے ننگا سر کر کے گلا کھول کے تک لباس پہن کے آئے گی، تیرے سامنے جب آ کے کھڑی ہوئی خدا کی قسم شرم سے تیرا سر جھکائے گی۔ کپڑے کو دیکھو تو صحیح، تمہیں ابھی بھی اللہ کی غیرت کا نہیں پتہ لگا؟ اشراف سے منع کیا اللہ کے قرآن نے۔ شلوار پہنی ہوئی ہے، آپ کا میرا سطر چھپ گیا، گھٹنوں سے نیچے سے لے کر ناف کے اوپر تک کا ایسا سطر ہے۔ اگر آپ کے پاس اتنا کپڑا ہے، اس کے علاوہ کپڑا نہیں، آپ نماز پڑھ سکتے ہو، آپ کا سطر ڈھکا ہوا ہے، کیا بات ہے؟ سطر شلوار سے چھپ گیا، اللہ نے اوپر یہ آگے اور پیچھے کپڑا ڈال دیا۔ میں نے کہا یا اللہ کیوں؟ فرمایا عبداللہ تجھے پتہ نہیں، میں بھی غیرت والا، میرا دین بھی غیرت والا، جو دین نبی لے کے آیا وہ بھی غیرت والا۔ جس کپڑے نے شلوار کے حصے نے تمہارے سطر پہ پردہ ڈالا، میری غیرت اس کپڑے پر بھی نگاہ ڈالنے کی اجازت نہیں دیتی۔ تمہارا رب کتنی غیرت والا ہوگا، جس کپڑے کو سطر نے چھپایا، مالک کائنات نے اپنے نبی سے کہہ کے اس کپڑے کے اوپر بھی کپڑا ڈلوا دیا ہے۔ حضور سے کہا جا رہا وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ جن استاد نے ہمیں تفسیر پڑھائی تھی وہ اور گہرائی میں جا کے کہنے لگے اللہ کے کہنے کا یوں مطلب ہے میرا حبیب تو یہود و نصارہ کی گود میں بھی جا کے بیٹھ جائے، وہ تیری بات نہیں مانیں گے۔ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، ہرگز یہود و نصارہ ایمان نہیں لائیں گے کہ میرا نبی آپ ان کی تباہی کرنے کیوں نہ لگ جائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ اللہ نے ان کے دلوں پر، ان کی آنکھوں پر، ان کے کانوں پہ مہریں لگا دی، ان کے لیے جزا کا نہیں بلکہ دردناک عذاب کا، بہت بڑے عذاب کا اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے۔ میں کل ہی بھائی اظہر صاحب جمعے کے خطبے میں پڑھ رہا تھا، علماء میری اصلاح فرمانا، یہ میں نے خطبات میں حدیث پڑھی سی، ترمذی شریف کا حوالہ تھا، اگر غلط کہہ جاؤں میں آپ کا بچہ نقد اصلاح فرما دینا۔ فرمایا میری امت پہ ایک ایسا زمانہ آئے گا، میری امت پہ ایک ایسا زمانہ آئے گا، میری امت پہ ایک ایسا زمانہ آئے گا، یہود و نصارہ کے طریقے میری امت کے ساتھ اتنے مشابہ ہو جائیں گے جتنا پاؤں کا جوتا دوسرے جوتے کے ساتھ ہوتا ہے۔ بیٹے کا بھی کہہ سکتے تھے، دو بھائیوں کا بھی کہہ سکتے تھے، جیسے دو بیٹے ہوتے ہیں اتنی مشابہت ہو جائے گی، رنگ کی نہیں، قد کی نہیں، ذات کی نہیں، برادری کی نہیں۔ کون بے وقوف ہے، کون عقل مند ہے؟ ایک پاؤں میں 10 نمبر کا، دوسرے پاؤں میں 11 نمبر کا جوتا پہنے گا، یہ تو بے وقوف۔ جوتا سائز کا ایک سائز کا دوسرے پاؤں میں وہی پہنیں گے، اگر 10 نمبر کا تو 10 نمبر کا، 11 نمبر کا تو 11 نمبر کا۔ فرمایا یہود و نصارہ کی مشابہت کھانے میں، بجانے میں، پینے میں، ہنسنے میں، رونے میں، کپڑے میں، لباس میں، شادی میں، بیاہ میں اتنے آ جائیں گے، یہود و نصارہ کے برابر اتنی ہو جائے گی جیسے ایک پاؤں کا جوتا دوسرے پاؤں کے جوتے کے برابر ہوتا ہے۔ ہائے بد نصیبی کی بات ہے، دادی پوتے کو دیکھ کے کہتی ہے آج تو انگریز کا بچہ لگ رہا ہے۔ نہ میرے یارو، نہ میرے یارو، نہ میرے یارو، نہ میرے پیارو، اس کی توہین نہ کرنا۔ 7ویں آسمان سے اوپر عرش سدرۃ المنتہی، پھر عرش معلی، 8 فرشتے اللہ کے عرش کے ستونوں کو، 8 ستون ہیں اللہ کے عرش کے، 8 حاملین عرش، الذین یحملون العرش، 24واں پارہ، الذین یحملون العرش ومن حولہ ویسبحون بحمد ربہم ویستغفرون للذین آمنوا۔ 8 فرشتے اللہ کے ستول کو ایک فرشتہ پکڑ کے کھڑا ہوا ہے،
وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی تسبیح، اللہ کی تسبیح، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ جب یوں کر کے زمین پہ دیکھتے ہیں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی امت گناہ کرتی ہے، اللہ کے بندے غلطی کرتے ہیں، غلطی یہ کرتے ہیں، آسمان کے فرشتے ان کی طرف سے اللہ سے معافی مانگتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ انہیں معاف فرما دے، اللہ انہیں جنت میں داخل فرما، وَمِنْ آبَائِهِمْ ان کے ماں باپ کو بھی داخل فرما، وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ ان کی بیوی بچوں کو بھی جنت میں داخل فرما۔ کتنا اس امت کا اعزاز ہے، کالا منہ ہم کرتے ہیں، فرشتے خدا کو رو کے دکھاتے ہیں۔ معراج کا دولہ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات جب یوں حاملین عرش کے پاس سے گزرے، اللہ کے عرش کے ستونوں کے پاس سے گزرے، آمنہ کے لال کو، سید دو عالم کے چہرے کو یوں کر کے فرشتوں نے دیکھا، حضور کے چہرے مبارک پہ داڑھی دیکھی تو 8 فرشتوں نے کہا سبحانک سبحانک سبحانک، کتنی پاک ذات ہے جس نے اس کے چہرے پر داڑھی جیسی خوبصورت چیز کو سجا دیا ہے۔ بلغوا انی ولو آیا، حقدار ہے، ذمہ دار ہے، ایک آیت پہنچی آگے پہنچا دے۔ فلیبلغ الشاہد الغائب، جو یہاں بیٹھ کے سن رہے ہو تمہاری ذمہ داری، اللہ تو گواہ رہنا، اللہ تو گواہ رہنا، اللہ تو گواہ رہنا۔ داڑھی تینوں طرف سے ایک مٹھی ہونی چاہیے، بعض صحابہ کرام ایک مٹھی سے زیادہ کٹوا دیا کرتے، زیادہ رکھنے پہ تقوی حضرت علی کی ناف تک ہوتی، کم سے کم ایک مٹھی، کٹانا، چھلوانا، اجڑوانا، اس طرح چلوانا حرام حرام حرام، اللہ کی قسم حرام۔ داڑھی واجب ہے، ایک نبی کے نہیں سارے نبیوں کی سنت ہے۔ اور تم تو داڑھی کی بات کرتے ہو، وہ کہا ہے میرا آسا، جب ہم عموماً بوڑھے ہو جائیں گے، جب بوڑھے ہو جائیں گے، یا ٹانگ میں لچک آ جائے گی یا ٹانگ میں درد ہوگا، تب یہ سارا اس کو سنت سمجھ کے ہاتھ میں پکڑنا۔ سنت حبیب میں آمنہ کے لال نہیں، ہر نبی کے اکثر نبیوں کی سنت ہے، عصا نبیوں کی سنت ہے۔ سنت حبیب میں جو عصا سنت سمجھ کے پکڑے گا، سنت سمجھ کے پکڑے گا، ہر قدم پر عصا اٹھائے گا، اللہ اس سنت کی برکت سے ہر قدم کے اوپر 1000 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ زیتون کا تیل، زیتون کا تیل، زیتون کا تیل سنت سمجھ کے یوں ہاتھ پہ لگائے گا، اس سنت کی برکت سے 40 دن شیطان انسان کے قریب نہیں آئے گا۔ عشق واہ حکیم اختر صاحب، میں سن 2006 میں چلہ لگانے کے لیے آیا تھا۔ عشق نبی سے ملتے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو بستر پر محو استراحت ہوتے آرام فرماتے، آپ کے سرانے کیا چیز ہوتی؟ بادام ہوتے، کھجوریں ہوتی، خوبانی ہوتی، چکوال کی ریبڑی ہوتی، نو نو نہیں، 7 چیزیں، 7 چیزیں، 7 چیزیں، 7 چیزیں حضور کے سرانے ہوتی۔ عصا میرے نبی کے سرانے، جس کپڑے پہ تہجد کا سجدہ کرتے وہ آپ کے سرانے، مسواک نبی کے سرانے، خوشبو نبی کے سرانے، کنگا نبی کے سرانے، سرما نبی کے سرانے، جس پانی سے تہجد کے لیے وضو کرتے وہ پانی نبی کے سرانے ہوتا۔ فرمایا امتی اگر یہ 7 چیزیں سرانے رکھ کر سنت سمجھے گا، اٹھے گا بعد میں، روزانہ تیرے نام اعمال میں 700 شہیدوں کا ثواب لکھ دیا جائے گا۔ میرا امتی رات کو جب گھر جائے گا 4 کام کر کے سوئیو، 4 کام کر کے سوئیو، 4 کام کر کے سوئیو۔ کیا مطلب؟ پیکج لگا کے سوئیو، 4 کام روزانہ کیا کرو۔ گھر کے باہر سو، 4 کام روزانہ۔ جب گھر میں جایا کرو تو اپنے گھر کے دروازے بند کنڈے لگایا کرو، اپنے گھر کے چراغ کو گل کر دیا کرو، کھانے والی چیزوں کو ڈھانک دیا کرو، اور رات کو اپنے بچوں کو گھروں سے باہر نہ نکالا کرو۔
رات کو بچے گھر سے باہر نکلتے ہیں، نتیجہ سامنے آ رہا ہے، رات کو نکلنے سے منع فرمایا۔ اس کا نتیجہ جو آج ہم دیکھ رہے ہیں یہاں بنا کل آج 1400 سال پہلے بتا کے چلا گیا ہے۔ آج عورتیں کہتی ہیں ہمارے گھر والے حضرت حسین کے ابا، حضرت حسن کے ابا، آمنہ کے لال کے داماد، سیدہ فاطمہ الزہرا کے شوہر حضرت خدیجہ الکبریٰ جن کی ساس ہے، حضرت علی کیا فرما گئے؟ آپ نے فرمایا خوش نصیب ہے وہ آدمی، بختوں والا ہے وہ آدمی، کرموں والا ہے وہ آدمی، نصیبوں والا ہے وہ آدمی جسے اپنے وطن کی روزی نصیب ہو جاوے، صبح گھر سے کمانے نکلے اور شام کو بچوں میں آ کے کھاوے، اس سے بڑا خوش نصیب کوئی نہیں۔ یہ بھی کوئی روزی 4 سال دبئی سے ریال لا رہے درہم آ رہے، اللہ اکبر، 1 مہینے ریال نہ آئے درہم نہ آئے، ابو پیسے نہیں آئے، اجی پیسے نہیں آئے، جانو پیسے نہیں آئے، ریال بھیجتا ایک دن ایسا آئے گا ریال نہیں آئیں گے، ایک دن جہاز میں جنازہ آ جائے گا۔ خدا کے واسطے خواہشات کے پیمانے کو محدود کرو۔ جنہوں نے آج سبزی سے روٹی کھائی رات ان کی بھی گزر گئی، اور جنہوں نے میرے عزیزوں کڑھائیاں کھائی رات ان کی بھی گزر گئی۔ اور میرے محترم دوستو بزرگوں، اللہ کے واسطے اپنے گھر میں وقت دو اور دو دعائیں آج سے پلے باندھ لو۔ 2 دعائیں لازمی کرنی ہے، ایک اپنے لیے کرنی، ایک اپنے بچوں کے لیے کرنی۔ اپنے لیے جو دعا کرنی ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ اے اللہ، جو ایمان کی دولت آپ نے مجھے ماں کی گود میں دی تھی، مولوی صاحب نے آ کے لا الہ الا اللہ سنایا تھا، اور دادا ابو نے کہا تھا پڑھ لا الہ الا اللہ، ماما نے کہا تھا لا الہ الا اللہ۔ اللہ جو ماں کی گود میں دولت ملی، اللہ وہ دولت مجھے قبر میں لے جانے کی توفیق عطا فرمانا، اللہ میرا خاتمہ ایمان پر فرمانا۔ اور ایک دعا اپنے بچوں کے لیے کرو، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ راتوں کو اٹھ کر دن کے اجالے میں اے اللہ میری بیوی کو اور میرے بچوں کو اللہ میرے دل کا سرور بنا، میری آنکھوں کا نور بنا، اللہ انہیں میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، میرے دلوں کی راحت بنا دے۔ آج میرے عزیزوں یہ کوئی انسانیت ہے؟ گھر والے بے خبر سو رہے ہیں، رات کو دروازہ کیوں نہیں کھولا؟ ابا صبح بچے کمرے میں ابو اٹھ گئے، نہیں بابا کو نہ اٹھانا، تمہارے پیسے دے کے گئے ہیں۔ شام کو بابا آ گئے، نہیں سو جاؤ، خبردار لائٹ بند کرو، سو جاؤ، صبح اسکول جانا ہے۔ بابا کب آئیں گے؟ پتہ ہی کوئی نہیں بابا کب آئیں گے۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ پھر بابا عیدی سینٹر ہی جائیں گے، کوئی بچہ غسل دینے کے لیے قریب نہیں آئے گا۔ میرے لاڈلو، میرے پیارو، آج بچپن میں اپنے بچوں کے قریب رہو، کل یہ 55 سال کی عمر میں تمہیں اٹھائے پھریں گے۔ اللہ اکبر، آج اپنے بچوں کے کام خود کرو۔ آج پانی لے کے آؤ، چھوٹی سی بچیاں پسا پلاؤ، نہیں، پانی اپنے بچوں کو خود پلاؤ تاکہ تمہارا بچہ اس چیز کا عادی ہو جاوے۔ اگر تمہارے بچے کو کھانے کی ضرورت ہے خود لے کے آؤ، اگر دہی چاہیے تو خود لے کے آؤ تاکہ بچہ تمہارے بڑھاپے کا سہارا بنے۔ ایمانداری سے بتاؤ، سارے بیٹھے ناراض نہ ہونا، آپ کو اپنے بچے کے بارے میں پتہ ہے اس کی سوسائٹی کیا ہے، اس کے بارے میں پتہ ہے روزانہ کس ماحول میں رہتا ہے، اس کے یار کیا ہیں، کن کن نمبروں سے اس کو فون آتا ہے۔ آپ کو آپ کے بچے کے بارے میں پتہ ہے، اسے غسل کے فرض آتے ہیں نہیں آتے۔ پرسوں ایک مولوی صاحب جلسے میں فرما رہے تھے، ایک بہت بڑے بندے کا ابا جان کا انتقال ہو گیا، پہ پڑھا لکھا تھا، اپنے مولوی صاحب کے کان میں کہنے لگا، مولانا بغیرت بیٹے کے باپ کا جنازہ پڑھا دو، مولانا بغیرت بدبخت بیٹے کے باپ کا جنازہ پڑھا دو۔ مولانا سمجھے کہ ابا کی موت کی وجہ سے پریشان ہوا، کہہ لیں گے نہیں کوئی بات نہیں۔ کہہ لیں مولانا میں اپنے آپ کو بغیرت نہ کہوں، میں اپنے آپ کو بدبخت نہ کہوں، انگریزی مجھے آتی ہے، بایو کیمسٹری مجھے آتی ہے، میتھ مجھے آتی ہے، لیکن ہائے ہماری بد نصیبی، باپ سامنے پڑا ہوا، اس کا مجھے جنازہ ہی پڑھنا نہیں آتا ہے، پھر میں بغیرت نہیں تو کیا ہوا، میں بدبخت نہیں تو کیا ہوا۔ اور میرے بابو، کسی کا بچہ 15 سال کا، کسی کا 16 سال کا، کسی کا 12 سال کا، آغا اپنی موت کسی کو کوئی پتہ نہیں، موت کس وقت آ جائے۔ چلو اپنے گھروں میں جا کر عشاء کی نماز پڑھ کر اپنے بچوں کو پاس بٹھانا اور کہنا بیٹے میں مر جاؤں گا، بتا تو مجھے غسل کیسے دے گا؟ بیٹے اللہ اکبر، اگر میں مر جاؤں تو جنازہ کیسے پڑے گا؟ اگر تیرا بیٹا کچھ پڑھے اور رو کے دکھائے،
سمجھ تو اپنی قبر کا وارث تیار کر کے جا رہا ہے۔ اگر تیرا بیٹا ہنس کے دکھائے اور کہ ماما بابا پتہ نہیں کیا کہہ رہے، تو میرے بابو رات کو رونا شروع کر دے، رات کو سونا چھوڑ دے اور مصلی پہ رو رو کے دکھا، تاکہ اللہ کو اس میری کھیتی کے اوپر قرض آ جائے۔ راتوں کو 4 بجے جاگنے والوں، ایک کام آج پلے باندھ لو، میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے رہا ہوں، میں مر گیا، کبھی تمہیں اس کا مزہ آ گیا، اس پھل کی مٹھاس تمہارے لبوں پہ ٹپکنے لگ گئی تو فقیر کو دعا دو گے۔ میرے لاڈلو، رات کو تھوڑی دیر مصلی پہ اللہ کے آگے بیٹھ جایا کرو، اور یوں کر کے مجرموں کی طرح اللہ کے آگے سر جھکا کر اپنے اعتراف پہ جرم کیا کرو، اللہ مجھ سے یہ ہو گیا، اللہ مجھ سے یہ ہو گیا، اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، اللہ مجھے معاف کر دینا، اللہ میرے بچوں کو مجھے جہنم کا ایندھن نہ بنانا۔ اے لوگو، آج پانی کے آنسو سے رو لو، معاملہ بن جائے گا، کل خون کے آنسو سے رو گے، خدا کی قسم بات نہیں سنے گا۔ امام ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں لکھا، اللہ اکبر، قیامت کا دن ہوگا، جہنمی گناہگار 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 1800 سال کہے گا، یا ربنا یا ربنا یا ربنا، بولتے بولتے اس کی آواز گدھے جیسی ہو جائے گی۔ 1800 سال کے بعد ایک جواب آئے گا، اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، فرشتوں اس کا منہ بند کر دو، آج اس بدبخت کی زبان سے میرا نام اچھا ہی نہیں لگ رہا ہے۔ آج دنیا میں یہاں بیٹھ کے تمہیں ایک مرتبہ کہو اللہ، وہ 70 مرتبہ کہتا جی میرا بندہ، جی میرا بندہ۔ کسی سے کوئی یار فلانا کہاں ہے، کہ کیوں یار، وہ تو ہر وقت تیرے ساتھ ساتھ پھرتا تھا، ہاں یار پتہ نہیں کیوں کھڑا کھڑا سا لگ رہا ہے، آج کل میرے ساتھ نہیں ہے، ذرا پوچھ کے تو بتا، پوچھ کے تو بتا۔ اگلے دن کہے گا یار تجھے فلاں ملا، کہاں ہاں ملا تھا، ہاں ہاں ملا تھا، ہاں ہاں ملا تھا، یار تو نے میرا پوچھا، کہاں تیرا پوچھا تھا، لیکن اس نے اچھا جواب نہیں دیا، کیا کہ یار ہر وقت میں اس کے کام آیا، لیکن اس بندے نے میری قدر نہ کی، اس لیے میں اس سے پرے ہو گیا۔ پتہ ہے اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے، روٹی میں نے دی، پانی میں نے دیا، چلنے پھرنے کے لیے طاقت میں نے دی، ہاتھ پیر میں نے عطا فرمائے، دل دماغ میں نے دیا، خوشیاں میں نے عطا فرمائی، ما لکم لا ترجون للہ وقارا، اے میرے بندے میں نے تو تیری قدر کی، لیکن تو نے اپنے اللہ کی قدر کوئی نہیں کی، تو نے اپنے اللہ کی قدر کوئی نہیں کی۔ یار کے پاس سے موٹر سائیکل سٹارٹ کر کے جاتا ہے، کہتا ہے بات تو سن، کیوں ناراض ہے، بتا تو جا، او بتا تو صحیح، ٹھیک ہے ناراضگی برقرار رکھنا، بتا تو صحیح۔ اللہ بھی کہہ رہے ہیں ما غرک یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، میں تجھے دکانوں پہ دیکھتا ہوں، میں تجھے ڈبو پہ دیکھتا ہوں، تجھے سنوکر پہ دیکھتا ہوں، 12 گھنٹے بستر پہ دیکھتا ہوں، میں تجھے کاروبار پہ 4 منزلہ عمارتوں پہ مزدوری کرتے دیکھتا ہوں۔ اے میرا بندہ، 8 دن میں بھی تو میرے گھر میں میرے سے ملاقات کرنے نہیں آتا، اتنا تو بتا کے چلا جا کہ تیرے رب نے تیرا کیا بگاڑا ہے۔ ما غرک بربک الکریم، اے بندے آ نہ تیری مرضی، لیکن بتا تو صحیح، میرا گلا تو بتا میں نے تیرے لیے کیا کر دیا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے آسان کر دیا ہے، کوئی سے سمجھے۔ 77 مرتبہ 77 مرتبہ آج اللہ کا بلاوا آیا، 17 مرتبہ فجر کی اذان میں آیا، ظہر میں 15 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر، عصر مغرب عشاء میں 15، 77 مرتبہ اللہ نے کالے کی، کتنے بد نصیب نکلے، ہم نے ہر وقت کال بیزی کر دی، ایک کال بھی نہ اٹھائی، 4 فون کوئی کسی کو کرے، 5ویں مرتبہ گھر بھیج دیتا ہے، کہتا ہے پتہ کر کیا فون کیوں نہیں اٹھا رہا، وہ فون اٹھا، اللہ کے بندے کیا بات ہے، فون تو اٹھا لے، تو نے فون کیوں نہیں اٹھایا، میں پریشان ہو گیا تھا، میں سمجھا کوئی مسئلہ تھا، کہتا نہیں یار سو رہا تھا، اچھا کم از کم فون اٹھا لیتا، میسج کا جواب دیتا، 4 کالیں یار کو کرے، یار پریشان ہو جاتا ہے، 77 مرتبہ روزانہ فون کرتا ہے، 78ویں مرتبہ رات کو تیرے دروازے پر آتا ہے، کہتے فرشتو جاؤ دروازہ بجھا کے پوچھو، پریشان ہے، تنگ دست ہے، اولاد کی طرف سے پریشان ہے، بیمار ہے، بتا کیا بات ہے، آ جا، تو میرے گھر میں لینے نہیں آیا، تیرا رب تجھے تیرے دروازے پہ دینے کے لیے آ گیا ہے۔ تہجد کے وقت اللہ کے سامنے بیٹھ جایا کرو، دامن پھیلایا کرو، بچہ روئے ماں سے برداشت نہیں ہوتا،
جب بندہ رب کو رو کے دکھائے تو اس کی رحمت سے برداشت نہیں ہوتا. ہمارا کام ہے راتوں کو رونا یاد دل بھر میں، ہماری نیند ہے محو خیال یار ہو جانا. ان ننھی ننھی معصوم معصوم جنت کی کلیوں کے ہاتھ اٹھوایا کرو. چھوٹے چھوٹے بچے جنہیں اللہ بھی بولنا نہیں آتا، جنہیں بابا بابا بولنا نہیں آتا، ان کے ننھے ننھے ہاتھ اٹھایا کرو اور کہا کرو، دعا کرو اللہ بابا پہ رحم کر دے، اللہ بابا پہ رحم کر دے. یقین جانو ہمارے ہاتھوں میں اس سے گناہوں کی بدبو آتی ہے، ان ننھی ننھی کلیوں کے ہاتھوں سے قبولیت کی خوشبو آتی ہے. ان کے واسطے دیا کرو اللہ تجھے تیری رحمتوں کا واسطہ، میں کچھ نہیں، اللہ تجھے تیری ذات کا واسطہ کرم کر دینا، کرم کر دینا. کتنا رلائے گا، کتنا رلائے گا، تھوڑا سا روئے. جو 1 درجے پیار کرے ماں اس سے برداشت نہیں ہوتا، جو 70 ماؤں سے زیادہ برداشت کرے، وہ جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرے وہ اپنے بندے کو کیسے رلائے گا. بس میرے پیاروں، میرے پیاروں،